الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم وقال ایضا علیکم بالجماعہ وقال ایضا لن یشبع المؤمن من خیر یسمعہ حتی یکون منتہی الجنہ۔ معزز و محترم ائمہ مساجد، علماء اکرام، حفاظ اکرام اور متولیان مساجد اور ذمہ داران جماعت اور یہ اجتماع کے منتظمین، ایک اہم عنوان اور موضوع کے تحت کچھ باتیں میری اپنی تذکیر توجہ کے لیے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ خطبات جمعہ یعنی جمعہ کے خطبات، اسلام میں ان خطبات کی حیثیت کیا ہیں اور پھر ہمارے پاس ان خطبات کی حیثیت کیا ہے۔ دو چیزیں اہم اور ضروری ہے، جو خدا کا منشا ہیں، خدا کی مرضی ہیں، وہی اہل ایمان کی مرضی اور اہل ایمان کا منشا ہونا چاہیے۔ دونوں میں تعلق قائم ہوتا ہے، جڑتا ہے، تو اس دنیا میں خدائی منصوبہ روب عمل آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ وہ بغیر انسانی تدبیر کے بھی اپنا کام چلا سکے۔ اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ دنیا میں کوئی غیر مسلم نہ رہے، کافر نہ رہے، لیکن اللہ کی سنت یہ نہیں ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ اس نے انسانی نظم کے حوالے سے انسانی کوشش کو لازم اور ضروری قرار دیا، اور اس نے ارادے کی آزادی دی ہے۔ تو جمعہ کے خطبات کی جو اہمیت ہے وہ جمعہ کے مقصد سے جڑی ہوئی ہے۔ تو خطبات کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جمعہ کے مقصد کو بھی ہم سمجھیں۔ جمعہ کا ایک حصہ ہے خطبہ جمعہ۔ اسلام میں جمعہ کے جو مقاصد ہیں، بنیادی طور سے تین مقاصد ہیں جمعہ کے۔ پہلا مقصد یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ کو قرآن و حدیث کی تعلیم سے جوڑنا۔ یہ ہفتے واری ربانی اجتماع ہے۔ خطبے والے ربانی اجتماعات بنیادی طور سے 5 ہے، اور ویسے تعلیم اور تربیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ربانی اجتماعات کی تعداد 9 ہو جاتی ہے، جن میں سے 2 اجتماعات ربانی وہ تو دن میں سے 5 مرتبہ منعقد ہوتے ہیں۔ اذان اور نماز کا اجتماع ہے وہ بھی۔ اذان میں دعوتی پہلو غالب ہے، اللہم رب ھذی الدعوۃ التامہ، اے اللہ اس مکمل دعوت کے رب۔ اور اس ربانی اجتماع یا ربانی کلاس سے پوری امت مسلمہ کو اسلام نے جوڑا ہے۔ اذان کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے متعلق 2 بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ یہ صرف نماز کی اطلاع ہے۔ دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ اذان کا تعلق صرف مؤذنین سے، لیکن پتہ نہیں کیسے غلط فہمی آ گئی۔
ہماری زبان پر تو ہم کو اعتبار ہونا چاہیے تھا نا، اذان کے بعد کی دعا پر تو اعتبار ہونا چاہیے تھا، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، جس کو دعائے رسول میں اللہ کے رسول نے دعوت تامہ قرار دیا، مکمل دعوت قرار دیا، پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ نماز کی اطلاع ہے۔ نماز کی اطلاع کا اس میں ایک ہی کلمہ ہے، حی علی الصلاۃ، باقی جتنے کلمات ہیں اسلام کی عظیم دعوت پر مشتمل ہے۔ اور پھر دوسری بڑی غلط فہمی آ گئی، وہ بھی پتہ نہیں کیسے آ گئی، اذان کا جواب واجب ہے ماننے کے باوجود دوران اذان وہی حالت ہوتی ہے جو ایک کلاس میں، ایک مکتب میں، ایک مدرسے میں ایک استاد اور معلم کی بنتی ہے کہ ایک معلم کہتا ہے بچے پڑھو اللہ اکبر، اس کے جواب میں بچے پڑھتے اللہ اکبر، معلم کہتا ہے بچے پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور تمام بچوں کو پڑھنا پڑتا ہے، تمام بچے پڑھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ کیا اس کے علاوہ کوئی صورت بنتی ہے؟ تو ربانی اجتماع بھی کہہ سکتے ہیں، ربانی کلاس بھی کہہ سکتے ہیں، جو دن میں سے 5 مرتبہ پوری امت کے لیے لگائی جاتی ہے، اور اس میں خواتین بھی شریک ہوتی ہے، اگرچہ اپنے گھر میں بھی نماز پڑھ سکتی ہے، بوڑھے اور معذور اور بیماروں کی نماز گھر میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن اذان کا جواب ان کے لیے بھی ہے۔ تو جو 9 ربانی اجتماعات ہیں ان میں سے 4 اجتماعات تو بغیر خطبے کے لیکن سراپا خطبہ لیے ہوئے، اذان وہ بھی ربانی اجتماع ہے، نماز ایک وہ بھی ربانی اجتماع ہے، دن میں سے 5 مرتبہ منعقد ہوتا ہے، رمضان کا 1 مہینے کا اجتماع وہ بھی ایک ربانی اجتماع ہے، اور ایک جنازے کے موقع کا اجتماع وہ بھی ربانی اجتماع ہے، اس میں بھی اذان ہے، اور اس اجتماع کا بنیادی پیغام بھی وہی ہے جو اذان اور نماز کا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ 4 مرتبہ ہے کم از کم۔ جنازے کی جو تکبیرات ہے وہی واجب ہے، اس میں دعائیں مسنون ہیں، اور پھر تجہیز و تکفین اور دفنانا ایک طرح سے اپنی آنکھوں سے، اپنے مشاہدے سے اپنے آخری انجام کو دیکھو۔ جو خطبے والے 5 ربانی اجتماعات ہیں ان میں سے ایک ہفتے واری اجتماع ہے، جمعہ کا اجتماع، 2 اجتماعات سالانہ نوعیت کے ہر مقام پر منعقد ہوتے ہیں، عید الاضحیٰ کا اجتماع اور عید الفطر کا اجتماع وہ بھی ربانی اجتماع ہے، اور ایک نکاح کے موقع کا اجتماع اس میں بھی خطبہ ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ابھی امت نے ان کو دینی اجتماعات کی حیثیت سے بھی قبول نہیں کیا، اور نکاح کے اجتماع کو تو بالکل قبول نہیں کیا، اس کو فنکشن بنا دیا، اس کو شادی کا پروگرام بنا دیا، اور یہاں تک کہ یہ سوچ ہے کہ کسی کو اجتماع میں شادی کرنی ہے تو جو جماعتیں کام کرتی ہے مسلم معاشرے میں اس میں اگر نکاح ہوگا تب امت تسلیم کرتی ہے کہ اجتماع میں شادی ہوئی، تو کیا یہ ناقدری نہیں ہے ربانی اجتماع کی؟ ہر نکاح ہر شادی کو اسلام نے ربانی اجتماع میں رکھا ہے، اور اس میں خطبہ نکاح ہے، اور ایک عالمی اجتماع ہے جو حج کے عنوان سے منعقد ہوتا ہے اور اس میں بھی خطبہ ہے۔ لیکن آج کے اس مختصر سے وقت میں جو ہفتے واری ربانی اجتماع ہے جو جمعہ کے عنوان سے اسلام نے ہم کو دیا ہے، ربانی اجتماع اس کو کہتے ہیں جس کا انعقاد اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہوا ہے، اور یہ بنیادی اجتماعات ہے، اجتماع فی الدین ان کو ہم کہہ سکتے جو دین میں داخل ہے۔ یہ جو اجتماع ہے یہ فی الدین نہیں ہے، للدین کہہ سکتے ہیں، دین کے لیے۔ جماعتیں جو اجتماعات رکھتی ہے، تبلیغ جماعت ہو یا جماعت اسلامی ہو یا جماعت اہل حدیث ہو یا مدارس ہو، ان اجتماعات کی حیثیت وہ اجتماع للدین کی ہے، دین کے لیے اجتماعات، اور ایک دین میں داخل اجتماعات، تو اہمیت ان اجتماعات کی ہے نا۔ لیکن ابھی امت نے خود خواص نے اجتماع فی الدین، اجتماعات فی الدین کو نہیں اہمیت نہیں دی، اور اجتماعات فی الدین کو نظر انداز کر کے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اجتماعات کے ذریعے سے تعلیم و تربیت ہو جائے، تو اجتماعات کی بھرمار ہے، بہتات ہے، اور ہزاروں نے لاکھوں کی اس میں شرکت ہے، تو پھر بے دینی باقی کیوں ہے؟ امت پستی سے پستی میں کیوں گری ہے، زوال پذیر کیوں ہوئی ہے؟ وہ ہے ربانی اجتماعات کی ناقدری۔ اور ہماری تاریخ یہ بھی ہے کہ جب تک امت مسلمہ ربانی اجتماعات کی قدر کر رہی تھی، یہ جمعہ کے اجتماع کی قدر کر رہی تھی،
عیدین کے اجتماعات کی قدر کر رہی تھی، نکاح کے اجتماع کی قدر کر رہی تھی، حج کے اجتماع کی قدر کر رہی تھی، تو یہ اجتماعات نے ان کو دنیا کا امام بنا دیا تھا، افریقہ کا امام بنا دیا تھا، یورپ کا امام بنا دیا تھا، ہندوستان کا امام بنا دیا تھا۔ یہ جماعتوں کی بہتات نہیں تھی اتنی، اور یہ اجتماعات کی بہتات نہیں تھی، اور ضرورت ہی نہیں ہے، مدد لے سکتے ہیں ہمارے اجتماعات سے، ہم مدد لے سکتے ہیں ربانی اجتماعات کو سمجھنے کے لیے، اذان کو سمجھنے کے لیے، نماز کو سمجھنے کے لیے، جمعہ کو سمجھنے کے لیے، عیدین کو اور حج کو اور نکاح کے اجتماع کو سمجھنے کے لیے یہ اجتماعات کے ذریعے سے مدد لی جا سکتی ہے۔ لیکن ہم نے ان کو اصل اجتماع سمجھ لیا، اور جو اصل اجتماعات تھے اسلام کے، ہم نے ان کو نقلی اجتماعات کی طرح ہم نے اس کو اہمیت دی ہے، ہم نے ان اجتماعات کو نظر انداز کر دیا ہے۔ تو جو ہفتے واری ربانی اجتماع ہیں، تو قرآن و حدیث کی روشنی میں اگر ہم غور کریں اور اہل علم حضرات یہاں موجود ہیں، تو 3 اہم تقاضے بنتے ہیں۔ ہفتے واری تعلیم اور تربیت سے امت مسلمہ کو جوڑنا، اور اسی کے لیے یہ خطبہ ہے۔ دوسرا مقصد امت مسلمہ کو اسلامی اور دینی اجتماعیت سے جوڑنا، وہ اجتماعیت جو قرآن و حدیث کی بنیاد پر وجود میں آئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سورہ نساء میں جس کا حکم ہے کہ اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور تم میں سے جو امیر ہیں۔ تو اسلامی اور دینی عمارت سے جوڑنا، یہ نماز جمعہ کا دوسرا بنیادی مقصد ہے۔ اور تیسرا مقصد ہے پوری امت مسلمہ کو خلافت کے نظریے سے جوڑنا، اس کی دعوت سے جوڑنا۔ اگر نہیں ہے اور خلافت اگر قائم ہے، خلافت اسلامی سیاست اگر قائم ہے تو اس کی بقا، چنانچہ جمعہ کا جو نظم ہے، یہ تینوں چیزیں آپ اس میں بنیادی طور سے پائیں گے۔ جہاں تک کہ پہلا حکم اور پہلا مقصد، اس کا تذکرہ تو سورہ جمعہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن اذان ہو جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ کچھ جگہوں پر ذکر نماز کو بھی کہا گیا، لیکن یہاں پر نہیں ہے، یہاں نماز کے لیے الگ سے لفظ ہے صلاۃ کا۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، نماز کا تذکرہ بعد میں ہے نا، لیکن دوڑنے کا حکم کس عمل کے لیے؟ دوڑنے کا حکم، جلدی آنے کا حکم ہے ذکر اللہ، اور ذکر اللہ سے مراد ہے اللہ کا کلام قرآن مجید، اس کو سننے کے لیے۔ ذکر یہ قرآن مجید کا صفاتی نام ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ ذکر کے معنی وعظ اور نصیحت کے ہوتے ہیں، تو چونکہ وعظ اور نصیحت کا سرچشمہ ہے اللہ کا کلام قرآن مجید، اس لیے اس کو ذکر کہا گیا ہے۔ اور ایک مقام پر نہیں، کئی مقامات پر۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِکْرًا، تحقیق کہ ہماری جانب سے تمہارے پاس ذکر آ گیا۔ اور نہ صرف قرآن مجید، بلکہ اس سے پہلے کی جو کتابیں تھیں ان کا بھی اصل صفاتی نام ہے الذکر۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو کون تھے ذکر والے؟ جو توریت اور انجیل کا جو گہرا علم رکھتے تھے، پختہ علم رکھتے تھے۔ تو اہل ذکر ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو اسلام کا بہت گہرا اور پختہ علم رکھتے ہیں۔ آج بھی جہاں پر دارالافتاء ہوتے ہیں وہاں پر یہ آیت کا ٹکڑا لکھ کر لگایا جاتا ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، ذکر والوں سے پوچھو اگر تم جانتے۔ ذکر والے تو کیا ورد والے تھے کیا؟ وہ جیسا عام طور سے ذکر کا جو مفہوم ہے وہ وردوں سے لے لیا گیا، وہ وظیفوں سے جوڑ دیا گیا۔ ذکر کہتے ہیں اللہ کا خصوصی علم رکھنے والے، اللہ کے کلام کا گہرا اور پختہ علم رکھنے والے وہ اصل ذاکرین ہوتے ہیں۔ اور جب تک ذکر کا یہ مفہوم امت مسلمان میں تھا
تو اس ذکر نے امت مسلمہ کو صرف مسلمانوں کا امام نہیں بنایا تھا، دنیا کے تمام انسانی آبادی کا امام بنایا تھا۔ تو پہلا مقصد یہ ہے کہ فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں زیادہ تر قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، صحابہ اکرام کی زبان عربی تھی، وہ سن کر سمجھ لیتے تھے، اس لیے بہت سارے صحابہ اور صحابیات یہ فرماتی ہے، صحابیات بھی شریک ہوتی تھی جمعہ کے خطبات میں خاص طور سے۔ تو صحابیات یہ فرماتی ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطبے میں سن کر یاد کیا۔ صحابہ بھی فرماتے کہ ہم نے قرآن مجید کا ایک حصہ، ایک بڑا حصہ اللہ علیہ وسلم سے جمعہ کے خطبے میں خطبات میں سن کر یاد کیا۔ تو ہفتے واری تعلیم اور تربیت، لیکن اسلام کی جو تعلیمات ہے سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے، جس طرح سے انسانی اعضاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ عمارت کے اجزاء ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، کالم ہے، دیوار ہے، چھت ہے، کھڑکیاں، سب ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے۔ تو اسلام کے ساتھ اسلام کائے کے لیے، تعلیم کائے کے لیے، ایک اجتماعیت کے لیے، اجتماعیت کی کائے کے لیے، دنیا سے برائیوں کے خاتمے کے لیے اور اچھائیوں کے غلبے کے لیے۔ اس لیے خاص طور سے فقہ حنفی کے حوالے سے یہ بات لکھی گئی کہ لا تصح الجمعۃ الا مصر جامع والمصر الہدایہ اولین کی یہ عبارت ہے جمعہ کے باب میں۔ علماء حضرات نے اس کو پڑھا ہوگا کہ جمعہ کی شرائط فقہ حنفی کے لحاظ سے جمعہ صحیح نہیں ہے مگر بڑے شہر میں، اور بڑے شہر کی تشریح کی گئی والمصر الجامع الذی لہ امیر وقاض ينفذ الاحکام ويقیم الحدود ولا يجوز اقامۃ الا للسلطان او لمن امر السلطان۔ جمعہ جائز نہیں ہے مگر بڑے شہر میں، اور بڑے شہر سے مراد ہے وہ شہر جس کا کوئی اسلامی امیر ہے، جس کا کوئی اسلامی قاضی ہے۔ ينفذ الاحکام ويقیم الحدود، جہاں پر اللہ کے احکام نافذ ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے احکام توڑتے ہیں تو یقیم الحدود، تعزیرات بھی وہاں جاری ہوتی ہے، ہاتھ کاٹنے والوں کو سزا دی جاتی ہے، زنا کرنے والوں کو، چوری کرنے والوں کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں۔ ایسے شہر میں جمعہ صحیح ہے اور اس کا قائم کرنا جائز نہیں ہے۔ ولا یجوز اقامۃ الا للسلطان او لمن امر السلطان، مگر خلیفہ کے لیے، اقتدار کے لیے، یہاں پر سلطان سے مراد کوئی صرف مخصوص بادشاہ نہیں، یہ مجازی طور پر کہہ دیا جاتا ہے۔ بادشاہوں کے لیے عربی میں ملک کے الفاظ ہیں، ملوک اس کی جمع ہے۔ ایک وہ استعارے کے طور پر، جیسے کرسی ہم کہتے ہیں کرسی کا بھوکا ہے، تو کرسی کا بھوکا ہے کا مطلب یہ کرسی کا بھوکا ہے کیا؟ وہ اقتدار کا بھوکا ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کرسی کا بھوکا ہے۔ تو وہ چونکہ سلاطی اقتدار جو ہے، تو طاقت اور قوت اقتدار جو چلاتے ہیں وہ بادشاہ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو کہہ دیا جاتا ہے سلاطین، ورنہ اصل سلطان کے جو معنی ہیں وہ اقتدار کے معنی ہے۔ تو خلیفہ ہی جمعہ قائم کر سکتا ہے، او لمن امر السلطان، یا خلیفہ جس کو حکم دے۔ جب تک دنیا میں خلافت تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن دنیا سے اور ہندوستان سے خلافت کا جب خاتمہ ہوا، آج سے تقریباً 300 سال پہلے شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، تو اس پر بحث ہوئی تھی کہ فقہ حنفی کے لحاظ سے وہی جمعہ ہو سکتا ہے اسی شہر میں جس کا کوئی قاضی ہے اور جس کا کوئی امیر ہے، اور وہاں پر اللہ کا دین نافذ اور قائم ہے۔ لیکن اب تو ہم غلام ہو گئے، تو فقہ حنفی کے لحاظ سے اب تو جمعہ صحیح نہیں ہو سکتا۔ لیکن مشورے کے بعد جو بات طے ہوئی شاہ ولی اللہ محدث رحمۃ اللہ علیہ زمانے میں بالکل صحیح طے ہوئی کہ اگرچہ فقہ حنفی کے لحاظ سے جمعہ نہیں ہو سکتا، لیکن اگر ہم جمعہ کا اہتمام نہیں کریں گے تو جو کچھ مسلمانوں میں دینی بیداری وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اس لیے شرطیہ فتویٰ دیا گیا تھا، وہ آج بھی کتابوں میں شرطیہ فتویٰ کہ جمعہ کو استعمال کیا جائے اسلام کی مکمل تعلیم و تربیت کے لیے، اسلام کی اجتماعیت سے جوڑنے کے لیے، اور اسلامی حکومت کے قیام کے لیے، اسلامی خلافت کے قیام کے لیے، اور باطل حکومت کے خاتمے کے لیے جمعہ کو قائم کیا جائے۔ لیکن یہ شرائط بھی پوری نہیں ہو رہی، جبکہ مشروط فتویٰ دیا گیا تھا، ورنہ فقہ حنفی کے لحاظ سے ضروری ہے۔ تو اس کے پیچھے اس کے پیچھے اس سے بھی کیا چیز واضح ہوتی ہے کہ بڑی جب تک دنیا میں خلافت تھی تو جمعہ صرف جامع مسجد میں ہوتا تھا،
جامع مسجد کا تعلق جمعہ سے ہوتا تھا. عام لوگ خواتین جمعہ مسجد بھی کہتی تھی، اس لیے کہ 5 وقت کی نمازیں تو اور بھی مسجدوں میں ہوتی تھی، لیکن جمعہ کی نماز صرف جامع مسجد میں ہوتی تھی. اور جب تک دنیا میں خلافت تھی تو ایک اس کا بھی لحاظ رکھا جاتا تھا کہ جامع مسجد کی تعمیر اس حیثیت سے ہوتی تھی کہ بستی کے تمام لوگ اس میں آ سکے، اس حیثیت سے جامع مسجد بنائی جاتی تھی. تیسرا جو اہم مقصد ہے خلافت، اس لیے خطبہ ثانیہ میں خاص طور سے اللہ علیہ وسلم کے بعد 4 خلفائے راشدین کا تذکرہ ہے. وہ تلاوت کے لیے نہیں ہے، وہ تبرک کے لیے نہیں ہے. موجودہ جو امت مسلمان ہیں ان کو اپنے ماضی کی خلافت سے واقف کرانے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کا تذکرہ، حضرت عمر فاروق کا تذکرہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، حضرت علی کا تذکرہ، حضرت حسن اور حسین کا تذکرہ، یہ بتانے کے لیے کہ حضرت علی صرف نمازی اور داعی، صرف تہجد گزاری نہیں تھے، نمازی بھی تھے، داعی بھی تھے، تہجد گزار بھی تھے، لیکن خلیفہ بھی تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نمازی نہیں تھے، نمازی تھے، داعی تھے، لیکن خلیفہ بھی تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی داعی ہونے کے ساتھ ساتھ خلیفہ بھی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمازی داعی ہونے کے ساتھ ساتھ وہ خلیفہ بھی تھے. تو خلافت کی تحریک ہمیں یاد رہے اور ماضی کی خلافت کی تحریک سے موجودہ امت مسلمہ جڑے، اس لیے خطبہ ثانیہ میں خاص طور سے خلفائے راشدین کا تذکرہ. اور کس حیثیت میں تذکرہ رکھا گیا؟ 4 خلفاء میں سے 3 خلفاء شہادت کی موت سے دنیا سے گئے، تو مٹا دینا چاہیے تھا نا تذکرہ. کہ ایسی کون سی سیاست کہ 30 سال کی مدت میں ہمارے یہ وزیر اعظم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. وزیر اعظم چھوٹی چیز ہے خلیفہ کے مقابلے میں. 30 سال کی خلافت میں 4 خلفاء شہید ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی امت مسلمہ کو بتایا گیا خطبہ ثانیہ کے ذریعے سے کہ تمہارا اصل روشن ماضی وہ خلافت سے، تمہارا روشن مستقبل اگر ہو سکتا ہے وہ خلافت کی تاریخ اور تحریک سے جڑنے میں ہو سکتا ہے، اور تمہارا روشن مستقبل اگر ہو سکتا ہے وہ خلافت کی تحریک اور تعاون سے جڑنے میں کے لیے ہو سکتا ہے. اس لیے خطبہ ثانیہ میں ایک دعا یہ بھی ہے. خطبات موعظت مفتی ابو ناصر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، مفتی شفیع صاحب کی اس پر تقریر بھی ہے، بہت ساری مساجد میں وہ پڑھی جاتی ہے. اس کا ترجمہ بھی، وہ خطبے کا خلاصہ بھی اور عربی بھی، خطبات موعظت. تو خطبات موعظت میں جو 2 خطبہ ثانیہ مفتی ابو ناصر مظاہر علوم سہارنپور کے فارغ ہے، بنگلور کے رہنے والے ہیں وہ، تو انہوں نے وہ دعا لکھی خاص طور سے: اللہم اعز الاسلام والمسلمین بالامام العادل ذی القوۃ القاہرہ والسلطۃ الظاہرہ علی الکفرۃ الباغیہ. خالص اسلام کے سیاسی نظام کی دعا اور باطل نظام کے خاتمے کی دعا. یہ تو بھلا ہوا کہ بہت سارے متولی اور ذمہ داران سمجھتے نہیں، ورنہ پابندی لگا دیں گے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا کر بالامام العادل، عادل امام کے ذریعے، عادل فرما روا کے ذریعے، ذی القوۃ القاہرہ جو زبردست طاقت اور قوت اپنے پاس رکھے، والسلطۃ الظاہرہ اور جس کا اقتدار عام ہو، علی الکفرۃ الباغیہ جو نظام کفر کا باغی ہو. لیکن مسئلہ سوال یہ ہے کہ کتنے خطبہ دینے والے کم از کم سال میں 1 مرتبہ اس دعا کی تفہیم اپنے آپ پر کرتے، اپنے آپ کو سمجھاتے ہیں، مقتدیوں کو، سامعین کو سمجھاتے ہیں. تو یہ 3 جو مقاصد ہے نماز جمعہ کے، وہی مقاصد ہے خطبات کے. میں بھی ایک مسجد کا امام بھی ہوں، خطیب بھی ہوں. صرف یہ کہ دورے ہوتے تو باہر ہوتا ہے، لیکن آدھے جمعہ میرے اسی مسجد میں ہوتے جس مسجد کا میں امام ہوں، اور آدھے جمعہ کچھ باہر ہوتے، کچھ مدارس کے تقاضے بھی ہوتے. تو میری ایک تجویز میرے لیے بھی ہے، عمل کی ابتدا اپنی ذات سے کرو، پھر دوسروں کو اس کی دعوت دو. تو قمری سال کے لحاظ سے سال میں 51 جمعے آتے ہیں، جس کو ہم اسلامی سال بھی کہتے ہیں.
اور سرکاری سال یہ جنوری کے سال کے لحاظ سے، شمسی سال کے لحاظ سے 52 جمعہ آتے ہیں، 10 دن وہ بڑا ہوتا ہے۔ یہ سرکاری سال جس کو کہتے ہیں، جس کا جنوری سے ہوتا ہے تو 10 دن بڑا ہوتا ہے، جو ایک ہفتہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن قمری سال کے لحاظ سے بھی 51 جمعے آتے ہیں۔ اگر اسلام کے عنوانات اور موضوعات کو کوئی تقسیم کرے گا اچھے انداز میں، 51 عنوانات میں اسلام کی تمام تعلیمات کا نچوڑ اور خلاصہ آ جاتا ہے۔ اس لیے جن مربین نے، جن علماء کرام نے خطبات کی کتابوں کی تصنیف کی ہے اور 51 عنوانات انہوں نے شامل کیے، تو آپ دیکھیں گے کہ ان 51 عنوانات میں اسلام کی تمام تعلیمات شامل ہیں۔ اس مجمع میں ائمہ اکرام سے میری ضرور گزارش رہیں گی کہ خطبات موعظات تو آپ نے ہو سکتا پڑھا ہوگا، لیکن اس میں خاص طور سے 2 اہم عنوان ہیں۔ ذی الحج کا جو 5ویں نمبر کا جو خطبہ ہے، اس میں علماء سو اور علماء حق کا معیار، کہ علماء حق کون لوگ ہوتے ہیں اور علماء سو کون ہے، بڑی تفصیل کے ساتھ مفتی عبد الناصر نے اس پر بحث کی ہے۔ اور اسی طرح سے متولیان مساجد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اسی عنوان کے تحت متولیان مساجد کی کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ شروع میں خاص طور سے انہوں نے علماء اکرام کے لیے، ائمہ کے لیے تجویزیں دی ہے۔ میں نے زراعت سے کر کے وہ کافی لایا تھا، لیکن وہ سنانے کا موقع نہیں ہے اس میں سے۔ تو یہ ایک عنوان تو ضرور اس میں علماء اور علماء سو کے عنوان سے جو ذی الحج کا 5ویں نمبر کا جو خطبہ ہے، اور جو ایک اور خطبہ ہے نسب امام، یہ پہلا جو خطبہ تو محرم میں، دوسرا ہے ذی الحج کے 4تھے نمبر کا خطبہ، کہ امام کی نسب، یعنی امام کو متعین کرنا۔ امام سے مراد مسجد کا امام نہیں، یعنی پوری معاشرتی زندگی کا، سیاسی لحاظ سے بھی ہمارا امام ہو تو اس اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہے۔ تو بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن و حدیث کی روشنی میں نسب امام کے تحت مفتی عبد الناصر نے بحث کی ہے اور جمعہ کے خطبے کے ذریعے سے اس کو پیش کیا ہے۔ تو میری اپنی تجویز یہ ہے کہ اگر یہ 51 عنوانات کے تحت لوگوں کی سامعین مقتدیوں کی اگر رہنمائی ہو پابندی کے ساتھ، اور جو متولیان حضرات ان کا تعاون کرے اس سلسلے میں، اور مقتدی حضرات بھی آئے وقت پر، تو 90-95% امت مسلمہ کو دین کی بنیادی تعلیمات سے جوڑا جا سکتا ہے صرف خطبہ جمعہ کے ذریعے سے۔ اس لیے کہ ایک اندازے کے مطابق 90 سے 95% مسلمان پابندی کے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں، صرف 5-10% مسلمان ہی جمعہ سے غیر حاضر رہتے ہیں، غائب رہتے ہیں۔ 90-95% مسلمانوں کی آبادی جمعہ کے نماز سے جڑی ہوئی ہے، لیکن جمعہ کے خطبے سے نہیں جڑی ہوئی ہے، یا جڑی ہوئی تو اس میں عربی خطبے سے جڑی ہوئی ہے۔ عربی خطبے کے روشنی ہماری زبان میں جو خطاب لکھا گیا خطبے میں یا جو خطاب ہوتا ہے اس سے نہیں جڑی ہوئی ہے، لیکن اگر ائمہ کرام، متولیان مساجد اور مقتدی تینوں یہ فریق ہوتے ہیں اپنی ان ذمہ داریوں کو ادا کرے، تو ایسے گئے گزرے دور میں بھی 90-95% مسلمانوں کو دین کی جو فرض تعلیم ہے، جو بنیادی تعلیم ہے، اس سے بے خبر نہیں رکھا جا سکتا، وہ بے خبر نہیں رہ سکتی۔ لیکن مسئلہ اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ ایک شخص 40 سال سے 50 سال سے نماز جمعہ ادا کر رہا ہے، عربی خطبے میں شریک ہے یا کچھ تقریروں میں شریک ہے، لیکن ابھی وہ نہیں جانتا کہ طاغوت کس کو کہتے ہیں۔ بنیادی مسئلہ ہے نا، وضو کے مسائل سے مقدم ہے نا، ایمان پر مقدم ہے نا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 256، کہ دین میں زبردستی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا۔ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اسی نے اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑا۔ لیکن کتنے مقتدیوں کو طاغوت کا علم ہے؟ کتنے بتا سکتے مقتدی؟ اس لیے ایک سال میں اس پر تقریر ہوتی رہی۔ وراثت کے مسائل اور احکام کتنے نمازیوں کو معلوم ہے؟ تو اگر 51 عنوانات کے تحت ائمہ اکرام کی طرف سے اگر تسلسل کے ساتھ، تیاری کے ساتھ اگر رہنمائی ہو، تو 90-95% مسلمان کو اسلام کی جو فرض تعلیم ہے، جو ضروری تعلیم ہے، اس سے جوڑا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری اسلام نے
تقریبات رکھی ہے اور بھی بہت سارے مواقع رکھے ہیں، لیکن نماز جمعہ کا موقع ہی اتنا اہم موقع ہے، تو چونکہ چٹھی بھی آ چکی ہے، میرا اپنا احساس یہ ہے کہ سمجھدار مجمع ہے، اشاروں میں بات سمجھ میں آ سکتی ہے، لیکن پھر بھی میں نے اشاروں کے علاوہ کچھ میں نے الفاظ سے بھی وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے بھی اور آپ کو بھی جمعہ کے اور خطبات جمعہ کے جو 3 اہم مقاصد ہیں، میں اور اس کو چونکہ اہم ہے تو آخر میں اسلام کی مکمل تعلیم اور تربیت سے جوڑنا، اسلام کی اجتماعیت اور عمارت سے جوڑنا، غیر اسلامی اجتماعیت سے کاٹنا، دور کرنا، اسلامی خلافت کا تصور اور شعور دینا اور اس کے لیے جد و جہد پر آمادہ کرنا امت مسلمہ کو، اور غیر اسلامی سیاست اور حکومت سے امت مسلمہ کو فکری ایمانی لحاظ سے دور رکھنا، کاٹنا۔ یہ 3 مقاصد کے تحت اگر جمعہ کا اہتمام ہو، خطبات جمعہ اگر دیں تو ہم دیکھیں گے کہ یہ ہماری جو پستی ہے تو یہ بہت پستی زیادہ دنوں تک نہیں رہنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو عروج بھی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو سربلندی عطا کرے گا۔ یہی خطبات جمعہ نے اور یہی مساجد کا ایک عنوان آنے والا ہے، اس میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی نماز جمعہ کے مقصد کو سمجھنے اور اس سے جڑنے کی، امت کو جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔